صفحہ نمبر 131 سوال بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمن میں کیا فرمایا؟ جواب نہیں، آج تو رحمت اور درگزر کرنے کا دن ہے۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ اونٹنی پر کون سوار تھا؟ جواب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال یہ بتائیے کہ غزوہ فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب 60 سال 6 ماہ اور 2 دن۔ سوال غزوہ فتح مکہ کے لیے مجاہدین کی روانگی کی اطلاع قریش کو کس نے خط کے ذریعے دینی چاہی کہ قاصد گرفتار ہو گیا؟ جواب حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی بلتع۔ سوال مسلمانوں کا قافلہ کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں زیریں حصے سے مکے کے بالائی حصے میں داخل ہوئے؟ جواب حضرت خالد بن ولید۔ سوال بتائیے دوسرا قافلہ کن صحابی کی قیادت میں مکہ میں داخل ہوا؟ جواب حضرت زبیر بن عوام۔ سوال حضرت زبیر بن عوام اپنے ہاتھ میں جب علم لے کر آئے تو بتائیے ابو سفیان نے کیا کہا؟ جواب تمہاری بہن کا فرزند۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخلہ کے لیے کس راستے کو منتخب فرمایا تھا؟ جواب ذی الدوا کا۔ سوال بتائیے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت فرمائی؟ جواب حرم کعبہ میں ہرگز خون ریزی نہ ہو اور صرف اس کا مقابلہ کیا جائے جو سامنے آ کر مقابلہ کرے۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم اعلان بھی فرمایا، بتائیے وہ اعلان کیا تھا؟ جواب جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اس سے بھی پناہ ہے، جو شخص کعبہ کے اندر داخل ہو اسے پناہ ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی پناہ ہے، نہ بھاگنے والے کا تعاقب کیا جائے، ہتھیار پھینکنے والے کا مقابلہ نہ کیا جائے اور مقابلے میں جو زخمی اور اسیر ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخلے کے وقت کون سی آیت تلاوت فرمائی؟ جواب انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں بتوں کو توڑتے ہوئے کیا فرمایا؟ جواب حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے والی ہی چیز ہے۔ سوال فتح مکہ کے دوران ابو سفیان نے کس کے ہمراہ ابوا کے مقام پر اسلام قبول کیا؟ جواب جعفر بن ابی سفیان۔ صفحہ نمبر 132 سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہوتے وقت سورہ الفتح کے علاوہ اور کون سی سورہ تلاوت فرمائی؟ جواب سورہ نصر۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سر پر کیا پہن رکھا تھا؟ جواب سیاہ دستار اور خود۔ سوال فتح مکہ کے روز کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم صادر فرمایا؟ جواب حضرت بلال۔ سوال مکہ پر یلغار کی تیاری کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کن ام المومنین کو اطلاع فرمائی؟ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے افراد کا خون بہانا جائز قرار دیا؟ جواب 15 افراد کا، 11 نے اسلام قبول کر لیا۔ سوال بتائیے باقی 4 کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ جواب انہیں قتل کر دیا گیا۔ سوال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو بتائیے خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ جواب 360۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی سے بتوں کو گرایا، بتائیں حرم کعبہ میں لگی تصویریں کس صحابی نے مٹائیں؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال مہاجرین کس کی قیادت میں مکہ میں داخل ہوئے؟ جواب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح۔ سوال حضرت خالد بن ولید کے دستے کا مقابلہ قریش سے ہوا، بتائیے اس دستے کا قائد کون تھا؟ جواب اکرمہ بن ابی جہل۔ سوال قریش کے 24 تا 28 افراد ہلاک ہوئے، بتائیے کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب 2۔ سوال خانہ کعبہ میں داخل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ طواف کیا؟ جواب 7 مرتبہ۔ سوال فتح مکہ کے ایام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے چچا زاد بھائی اسلام لائے؟ جواب شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ۔ سوال حضرت خالد بن ولید نے عزا کا حضرت عمر بن العاص نے سوا کا بت توڑا، بتائیے منات کا بت کس نے توڑا تھا؟ جواب حضرت سعد بن زید نے۔ صفحہ نمبر 133 سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر نماز ادا فرمائی، بتائیے دروازے پر کھڑے ہو کر کیا تقریر فرمائی؟ جواب اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے سارے جتھوں کو شکست دی۔ ہر قسم کے فخر اور خون اور مال کے دعوے میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ سوال بتائیے اس کے بعد سورہ الحجرات کی کون سی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی؟ جواب آیت نمبر 13۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم
ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اے قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں، تو بتائیے انہوں نے کیا کہا؟ جواب: ہم اچھا کہتے ہیں، اچھا گمان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے۔ سوال: بتائیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، تم پر آج کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سوال: بتائیے کعبہ کی کنجی کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی؟ جواب: حضرت عثمان بن طلحہ۔ سوال: بتائیے فتح مکہ کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے گھر 8 رکعت نماز سے شکرانہ ادا فرمائی؟ جواب: ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر۔ یہ چاشت کا واقعہ تھا، وقت تھا۔ سوال: ابن خلد خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسے کس نے قتل کیا؟ جواب: ایک صحابی نے۔ سوال: مقیس بن سبابہ کو حضرت نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا، بتائیے حارث کو کس نے قتل کیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے روز قیام فرمایا؟ جواب: 19 روز۔ سوال: یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کس صحابی نے نئے سرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے؟ جواب: حضرت ابو اسید خزائی نے۔ سوال: بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مکہ میں کیا اعلان کیا؟ جواب: جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ ڈالے۔ صفحہ نمبر 134۔ سوال: غزوہ حنین۔ سوال: بتائیے غزوہ حنین کا سبب کیا تھا؟ جواب: بعض اڑیل اور متکبر قبائل کو چھوڑ کر سبھی قبائل مسلمانوں کے سامنے سپرانداز ہو گئے، لیکن حوازن اور ثقیف، مضر اور جسم اور سعد بن بکر کے قبائل اور بنو ہلال ایسے تھے جنہیں اپنی خودی اور عزت نفس نے مالک بن عوف نصرہ کے پاس جمع ہو کر مسلمانوں پر یلغار کرنے پر مجبور کر دیا۔ سوال: بتائیے مالک بن عوف کا لشکر کہاں خیمہ زن ہوا؟ جواب: وادی اوتاس میں حنین کے مقام پر۔ سوال: یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مالک بن عوف کے مذموم ارادوں کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے کس صحابی کو روانہ فرمایا؟ جواب: حضرت ابو حریرہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال: ابو حریرہ سلمہ کے دشمن کے حالات معلوم کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب مکہ سے کوچ فرمایا؟ جواب: 6 شوال 8 ہجری 12,000 فوج کے ہمراہ۔ سوال: بتائیے 10,000 فوجی تو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، 2,000 مزید فوجی کہاں سے لیے گئے؟ جواب: یہ باشندگان مکہ تھے اور 9 مسلم تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو گورنر مکہ مقرر فرمایا؟ جواب: عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوزرہیم معالات و آزار کس سے ادھار لیے؟ جواب: صفوان بن امیہ سے۔ سوال: بتائیے رات کو اسلامی لشکر کے محافظ کے فرائض رضاکارانہ طور پر کن صحابی نے انجام دیے؟ جواب: حضرت انس بن ابی مرثد نے۔ سوال: حنین جاتے ہوئے لوگوں نے ایک بڑا سا ہرا درخت دیکھا، بتائیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: ذات انوات۔ سوال: یہ بتائیے کہ مشرکین اس درخت کو کس طرح استعمال کرتے تھے؟ جواب: وہ اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے، اس کے پاس جانور ذبح کرتے اور وہاں درگاہ اور میلہ لگاتے۔ سوال: اسلامی لشکر کب حنین پہنچا؟ جواب: 10 شوال منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو۔ سوال: بتائیے مالک بن عوف یہاں اپنے لشکر کے ساتھ پہلے پہنچا یا اسلامی لشکر کے بعد؟ جواب: پہلے پہنچ چکا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی ترتیب و تنظیم کب فرمائی؟ جواب: سحر کے وقت۔ صفحہ نمبر 135۔ سوال: صبح کے وقت جب مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھا تو بتائیے ان پر کیا گزری؟ جواب: مالک بن عوف کے آدمیوں نے جو پہلے ہی سے گھات لگائے بیٹھے تھے مسلمانوں پر اچانک تیروں کی بارش کر دی۔ سوال: بتائیے جب مسلمانوں
میں بھگدڑ مچ گئی تو ابو سفیان نے کیا کہا؟ جواب: اب ان کی مسلمانوں کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی۔ سوال: بتائیے جبلہ یا کلدہ بن حنید نے کیا کہا؟ جواب: دیکھو آج جادو باطل ہو گیا۔ ابن اسحاق۔ سوال: بتائیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا تھا؟ جواب: مشرکین اتنی عمدہ صفیں بنا کر آئے تھے جو میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھگدڑ مچنے پر مسلمانوں سے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: لوگو ادھر آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس وقت اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہ تھا۔ سوال: بتائیے اس نازک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر کو ایڑ لگانے کے ساتھ ساتھ کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ جواب: میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ سوال: ابو سفیان بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی، بتائیے رکاب کس نے تھام رکھی تھی؟ جواب: حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکاریں؟ جواب: حضرت عباس اپنے چچا کو۔ سوال: جب حضرت عباس کی آواز پر سبھی صحابہ نے لبیک کہا اور میدان جنگ میں گھمسان کا رن پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی اور فرمایا: شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹی پھینکنے کے چند لمحوں بعد ثقیف کے تقریباً 17 افراد مارے گئے، بتائیے اس موقع پر دشمن کے ایک گروہ نے کہاں کا رخ کیا؟ جواب: طائف کا، دوسرا نخلا کی طرف اور تیسرا اوتاس کی طرف بھاگ نکلا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو شکست فاش دینے کے بعد کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت کو اوتاس روانہ فرمایا؟ جواب: حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: فریقین کے درمیان جھڑپ کا کیا نتیجہ نکلا؟ جواب: مشرکین تو بھاگ کھڑے ہوئے لیکن اس جھڑپ میں اسلامی دستے کے کمانڈر ابو عامر اشعری شہید ہو گئے۔ صفحہ نمبر 136۔ سوال: مسلمان شہ سواروں کی ایک دوسری جماعت نے نخلا کی طرف پسپا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا، بتائیے ورید بن سما کو کس نے قتل کیا؟ جواب: ربیعہ بن نافع نے۔ سوال: شکست خوردہ گروہ کے تیسرے اور سب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں جس نے طائف کی راہ لی تھی، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں کیا کیا؟ جواب: خود مال غنیمت جمع فرمانے کے بعد روانہ ہوئے۔ سوال: مال غنیمت کی کچھ تفصیل تو بتائیے۔ جواب: قیدی 6000، اونٹ 24000، بکریاں 40000 سے زائد، چاندی 4000 اوقیہ، جارانہ میں لشکر روک کر حضرت مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں دے دیا اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہوئے تقسیم نہ کیا۔ سوال: قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن بھی تھی، نام بتائیے۔ جواب: شیمہ بنت حارث سعدیہ۔ غزوہ طائف۔ سوال: غزوہ طائف کس غزوہ کا پھیلاؤ ہے؟ جواب: غزوہ حنین کا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں طائف کا قصد کیا؟ جواب: اس لیے کہ حوازن اور ثقیف کے بیشتر شکست خوردہ افراد سردار حوازن مالک بن عوف کے ساتھ یہاں قلعہ بند ہو گئے تھے۔ سوال: بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کی سرکردگی میں 1000 فوج کا ہراول دستہ تیار کیا؟ جواب: حضرت خالد رضی اللہ بن ولید۔ سوال: بتائیے مسلمانوں نے قلعہ بندی توڑنے کے لیے کیا قدم اٹھایا؟ جواب: قلعہ کا محاصرہ کر لیا، یہ 40 دن جاری رہا، بعض نے 10 دن، بعض نے 18 دن اور بعض نے 15 دن بھی لکھا ہے۔ سوال: پہلے جب قلعہ کے اندر سے مسلمانوں پر تیروں اور پتھروں کی بارش ہوئی تو بتائیے کتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ جواب: 12۔ چنانچہ مسلمان اپنا خیم اٹھا کر موجودہ مسجد طائف کے پاس لے گئے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخدوش صورتحال کے پیش نظر کیا قدم اٹھایا؟ جواب: منجنیق نصب کی اور متعدد گولے پھینکے جس سے قلعہ کی دیوار پھٹ گئی۔ صفحہ نمبر 137۔ سوال: مسلمانوں کی ایک جماعت دبابہ کے اندر گھس کر آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچی تو بتائیے دشمن نے کیا کیا؟ جواب: مسلمانوں پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے جس سے مسلمان مجبور ہو کر دبابہ کے
نیچے سے باہر نکل آئے. باہر نکلے تو تیروں کی بارش سے بعض مسلمان شہید ہو گئے. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے کیا نئی حکمت عملی اختیار کی؟ جواب: انگور کے درخت کاٹ کر جلانے کا حکم دیا. سوال: مسلمانوں نے جب بڑھ چڑھ کر انگوروں کے درخت کاٹنا شروع کیے تو بتائیے ثقیف نے کیا گزارش کی؟ جواب: درخت نہ کاٹنے کی. اس سے میں انہوں نے اللہ اور قرابت کا واسطہ بھی دیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ روک لیا. سوال: دوران محاصرہ منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا؟ جواب: جو غلام قلعہ سے اتر کر ان کے پاس آ جائے وہ آزاد ہے. سوال: بتائیے کتنے غلام قلعہ سے نکل کر مسلمانوں میں شامل ہوئے؟ جواب: 23. سوال: بتائیے محاصرہ کے طول پکڑنے اور قلعہ قابو میں آتا نہ دیکھ کر کس سے مشورہ طلب کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشورہ ملا؟ جواب: نوفل بن معاویہ ویلی سے مشورہ کیا. اور لومڑی اپنے بل میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہے تو اسے پکڑ لیں گے، اور اگر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ مشورہ ملا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ اٹھا لیا. سوال: مال غنیمت جو مسلمانوں کو غزوہ حنین میں ہاتھ لگا تھا کی تقسیم کے بعد قبیلہ حوازن کا 14 افراد کا جو وفد مسلمان ہو گیا تھا اس کے سربراہ کون تھے؟ جواب: زہیر بن حرد. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر کس مقام پر عمرہ کا احرام باندھا؟ جواب: جارانہ کے مقام پر. سوال: بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عتاب بن اسید کو مکہ کا والی بنا کر مکہ کب مدینہ منورہ تشریف لے گئے؟ جواب: 24 ذی-قعدہ 8 ہجری کو. سوال: غزوہ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ازواج مطہرات ہمراہ تھیں؟ جواب: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ بنت حجش. سوال: غزوہ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے مشورہ پر منجنیق نصب کی تھی؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. سوال: غزوہ طائف کے شہداء میں ایک کاتب وحی بھی تھے، نام بتائیے. جواب: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صفحہ نمبر 138. سوال: غزوہ تبوک کا سبب کیا تھا؟ جواب: اہل مدینہ سے رومیوں کی آئے روز کی بلا جواز چھیڑ چھاڑ. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو رومیوں سے نجات دلانے کے لیے جنگ کی تیاری شروع کر دی. بتائیے قبائل عرب اور اہل مکہ کو کیا پیغام دیا گیا؟ جواب: لڑائی کے لیے تیار رہنے کا. سوال: بتائیے اس موقع پر کس سورت کا ایک ٹکڑا بھی نازل ہوا؟ جواب: سورہ توبہ کا. سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے لیے قافلہ تیار کیا تھا، بتائیے اس میں کیا کیا سامان تھا؟ جواب: پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ، 200 اوقیہ یعنی تقریباً 29.5 کلو چاندی. سوال: بتائیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لے کر خدمت حاضر ہوئے؟ جواب: 200 اوقیہ چاندی. سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ بن عدی 90 13,500 کلو کھجور لے کر آئے. بتائیے دیگر کون سے صحابہ رضی اللہ عنہما وہ سامان لے کر آئے؟ جواب: حضرت عباس، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. سوال: بتائیے مدینہ منورہ کا گورنر کن صحابی کو مقرر کیا گیا؟ جواب: صبا بن عرفہ کو. بعض کے نزدیک حضرت محمد رضی اللہ بن مسلمہ کو. سوال: بتائیے اسلامی لشکر کی تعداد کیا تھی؟ جواب: 30,000. سوال: غزوہ تبوک کب ہوا؟ جواب: رجب 9 ہجری کو. سوال: تبوک کہاں واقع ہے؟ جواب: مدینہ منورہ اور دمشق کے مابین. سوال: علاقے حاکم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیہ کی
جزیہ کی ادائیگی منظور کر لی، بتائیے حاکم کا نام کیا تھا؟ جواب یحنا بن ربا۔ سوال دیگر کن علاقوں کے باشندوں نے جزیہ دینا منظور کیا؟ جواب جذبہ اور اورا۔ سوال یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ بن ولید کو کتنے سواروں کی معیت میں دومت الجندل کے حکم عقیدر کے پاس بھیجا؟ جواب 420 سواروں سمیت۔ سوال صفحہ نمبر 139۔ حضرت خالد رضی اللہ بن ولید نے جب حاکم عقید کو گرفتار کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شرط پر اس کی جان بخشش فرمائی؟ جواب 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زریں اور 400 نیزے نیز جزیہ دینے کا بھی وعدہ کیا۔ سوال غزوہ تبوک کے موقع پر کن صحابی کے عطیہ کو سب سے افضل قرار دیا گیا؟ جواب مزدور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عطیہ کو۔ سوال تبوک میں اسلامی لشکر کے علم بردار کون تھے؟ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال غزوہ تبوک کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب 61 سال 4 ماہ اور 22 دن۔ سوال غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب مدینہ منورہ تشریف لائے؟ جواب رمضان 9 ہجری میں۔ سوال سرایا سوال یہ بتائیے کہ غزوہ اور سرایا میں کیا فرق ہے؟ جواب غزوہ وہ اسلامی جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا، اور سرایا وہ جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا ہو اور خود حصہ نہ لیا ہو۔ سوال اہم سرایا کے نام بتائیے۔ جواب نمبر 1 سریہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب، 2 سریہ عبیدہ بن حارث، 3 سریہ سعد بن ابی وقاص، 4 سریہ حضرت عبداللہ بن حجش اسدی، 5 سریہ حضرت عمیر بن عدی رمضان 2 ہجری، 6 سریہ حضرت سالم بن عمیر شوال 2 ہجری، 7 سریہ قتل قاب بن اشرف ربیع الاول 3 ہجری، 8 سریہ حضرت زید بن حارثہ جمادی الاخری 3 ہجری، 9 سریہ ابی سلمہ بن عبد الاسد محرم 4 ہجری، 10 سریہ حضرت عبداللہ بن انیس محرم 4 ہجری، 11 سریہ حضرت منظر صفر 4 ہجری، 12 سریہ حضرت مرثد بن ابی مرثد صفر 4 ہجری، 13 سریہ حضرت محمد بن مسلمہ محرم 6 ہجری، 14 سریہ حضرت عکاشہ بن محسن ربیع الاول 6 ہجری، 15 سریہ حضرت محمد بن مسلمہ، 16 سریہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمہ ربیع الاخر آخری 6 ہجری، 17 سریہ حضرت زید بن حارثہ ربیع الاخری 6 ہجری، 18 سریہ حضرت زید بن حارثہ جمادی الاول 6 ہجری، 19 سریہ حضرت زید بن حارثہ جمادی الاخری 6 ہجری، 20 سریہ حضرت زید بن حارثہ جمادی الاخری 6 ہجری، 21 سریہ حضرت زید بن حارثہ رجب 6 ہجری، 22 سریہ حضرت عبد الرحمن بن عوف شعبان 6 ہجری، 23 سریہ حضرت علی ابن ابی طالب شعبان 6 ہجری، 24 سریہ حضرت زید بن حارثہ رمضان 6 ہجری، 25 سریہ حضرت عبداللہ بن عتیق، 26 سریہ حضرت عبداللہ بن رواحہ،
شوال 6 ہجری 27 سریہ حضرت قرظ بن جابر فہری صفحہ نمبر 140. شوال 6 ہجری 28 سریہ حضرت عمرو بن امیہ حضرت سلمہ بن ابی سلمہ. 29 سریہ حضرت عمر بن خطاب شعبان 7 ہجری. 30 سریہ حضرت ابوبکر صدیق شعبان 7 ہجری. 31 سریہ حضرت بشیر بن سعد انصاری شعبان 7 ہجری. 32 سریہ حضرت غالب بن عبداللہ لیثی رمضان 7 ہجری. 33 سریہ حضرت بشیر بن سعد انصاری شوال 7 ہجری. 34 سریہ حضرت ابن ابی اوجا ذی الحجہ 7 ہجری. 35 سریہ حضرت غالب بن عبداللہ صفر 8 ہجری. 36 سریہ حضرت غالب بن عبداللہ شعبان 7 ہجری. 37 سریہ حضرت شجاع بن وہاب صدی ربیع الاول 7 ہجری. 38 سریہ حضرت قاب بن عمیر غفاری ربیع الاول 8 ہجری. 39 سریہ موتا. 40 سریہ حضرت عمرو بن عاص جمادی الاخری 8 ہجری. 41 سریہ حبت رجب 8 ہجری. 42 سریہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ بن ربیع انصاری. 43 سریہ حضرت ابو قتادہ رمضان 8 ہجری. 44 سریہ حضرت خالد بن ولید رمضان 8 ہجری. 45 سریہ حضرت عمرو بن عاص رمضان 8 ہجری. 46 سریہ حضرت سعد بن زید اشہلی شوال 8 ہجری. 47 سریہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی شوال 8 ہجری. 48 سریہ عینیہ بن حسن فزاری محرم 9 ہجری. 49 سریہ حضرت قطبہ بن عامر بن جدیدہ صفر 9 ہجری. 50 سریہ حضرت ضحاک بن سفیان قرابی ربیع الاول 9 ہجری. 51 سریہ حضرت علقمہ بن مجرز مدلجی. 52 سریہ حضرت علی بن ابی طالب ربیع الاخری 9 ہجری. 53 سریہ حضرت عکاشہ بن محسن اسدی ربیع الاخری 9 ہجری. 54 سریہ حضرت خالد بن ولید 10 ہجری. 55 سریہ حضرت علی بن ابی طالب. 56 سریہ حضرت اسامہ بن زید اور 56 سریہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اور یہ تقریباً یہ سارے 56 سریہ کا ذکر ہم نے کیا. اور آخری ہے سریہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ صفر 11 ہجری. عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی. ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے. ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں. نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں. ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد. ای میل HDOATD@gmail.com. ویب سائٹ HDORG.net. رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838.
141 امہات المومنین۔ سوال یہ بتائیے کہ کس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی مائیں ہیں؟ جواب سورہ الاحزاب آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نبی کا حق مسلمانوں پر خود اس کی جان سے بھی زیادہ ہے اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی مائیں ہیں۔ سوال سورہ الاحزاب آیت نمبر 53 کا عربی متن اور ترجمہ بھی لکھیے۔ جواب وما کان لکم ان تعصوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعد ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیم۔ ترجمہ، تمہارے لیے یہ روا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاؤ، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یقیناً یہ باتیں اللہ کے نزدیک بڑی ہی سنگین ہیں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال یہ بتائیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی کس سے ہوئی تھی؟ جواب ابو حالہ بن زرارہ۔ اس شوہر سے 3 اولادیں ہوئیں، 2 لڑکے ہند اور حالہ اور 1 لڑکی زینب۔ سوال کیا آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شوہر کا نام بتا سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں، عتیق بن عائض۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون کا نام بتائیے۔ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال حضرت خدیجہ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دوسری خواتین سے بھی شادی کی؟ جواب کسی سے بھی نہیں۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں آنے سے قبل حضرت سودا بنت زمعہ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ جواب سکران بن عمر انصاری۔ ان سے ایک صاحبزادے حضرت عبد الرحمن تھے۔ سوال حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کتنی مدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں؟ جواب 12.5 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 11 سال حیات رہیں۔ صفحہ نمبر 142 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال کیا یہ درست ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ زیرک، ذکی اور قوی الحفظ تھیں؟ جواب جی ہاں۔ اکثر کبار صحابہ کے سامنے جب کوئی مشکل سوال پیش آ جاتا تو وہ حضرت عائشہ سے پوچھتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو حل کر دیتی۔ سوال حضرت عائشہ کے بارے میں صحابہ کا کیا قول ہے؟ جواب جب ہم سے کوئی مشکل مسئلہ حل نہ ہوتا تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ سے رجوع کرتے اور وہ اپنی دینی معلومات سے ہمیں وہ مسئلہ حل کر دیتی۔ سوال صحیح بخاری میں کن 2 صحابہ کرام کے بعد سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ سے مروی ہیں؟ جواب حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ کا نام بتائیے۔ جواب والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ ام رومان بنت عامر۔ سوال سورہ الاحزاب کی کن آیات میں کہا گیا ہے؟ صفحہ نمبر 142 سوال سورہ احزاب کی کن آیات میں کہا گیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم زندگی اور اس کی زینت کی طالب ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر خوبصورتی سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ جواب آیت نمبر 28-29۔ سوال کیا یہ درست ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں آنے والی پہلی کنواری خاتون تھی؟ جواب جی ہاں۔ سوال حضرت عائشہ کا انتقال کب ہوا اور مدفن کہاں ہے؟ جواب 17 رمضان 58 ہجری 13 جولائی 678 عیسوی جنت البقیع میں۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے قبل حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے نکاح میں تھیں؟ جواب حنین بن حذافہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ سوال حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر نے کن خلیفہ راشد سے ان کے نکاح کی خواہش کی؟ جواب حضرت عثمان۔ سوال حضرت حفصہ کے والد کا نام حضرت عمر فاروق تھا، والدہ کا نام بتائیے۔ جواب حضرت زینب بنت مظعون۔ سوال حضرت حفصہ بعثت نبوی سے کتنے عرصے پہلے پیدا ہوئیں؟ جواب 5 سال۔ صفحہ نمبر 143 سوال بتائیے حضرت خنیس بن حذافہ کا انتقال کب ہوا اور کس غزوے میں ہوا؟ جواب جنگ احد 3 ہجری۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح سے قبل کیا فرمایا؟ جواب حفصہ
کی شادی اس شخص سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہے۔ سوال، حافظ ابن عبدالبر نے الاستیاب میں حضرت حفصہ کی شان میں کون سی حدیث بیان کی ہے؟ جواب، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہے، وہ بہت عبادت کرنے والی، بہت روزے رکھنے والی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ سوال، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکن ارشاد کے مطابق حضرت حفصہ کو کس نے لکھنا سکھایا؟ جواب، حضرت شفا بنت عبد العدویہ نے۔ سوال، حضرت حفصہ کا انتقال کب ہوا اور کہاں ہوا، اور نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب، مدینہ منورہ میں 45 ہجری میں مدینہ کے گورنر مروان نے۔ سوال، بتائیے انہیں قبر میں کس نے اتارا؟ جواب، بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور بھتیجوں نے۔ سوال، حضرت حفصہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ جواب، 60۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ بن حارث۔ سوال، حضرت زینب بنت خزیمہ کا لقب کیا تھا؟ جواب، ام المساکین۔ سوال، بتائیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خزیمہ کیوں ام المساکین کے لقب سے مشہور ہوئی؟ جواب، فقیروں اور مسکینوں کی امداد کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتی اور بھوکوں کو نہایت فیاضی سے کھانا کھلاتی تھی۔ سوال، بتائیے ان کا دوسرا نکاح کس سے ہوا؟ جواب، پھوپھیزاد حضرت عبداللہ بن حبش سے، جو جلیل القدر صحابی تھے۔ سوال، حضرت عبداللہ بن حبش نے کس غزوے میں اور کب شہادت پائی؟ جواب، جنگ احد میں 3 ہجری میں۔ سوال، حضرت عبداللہ بن حبش کی وفات کے کتنے عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا؟ جواب، شعبان 3 ہجری میں۔ حق مہر 12 اور اوقیہ تھا۔ حضرت زینب کی عمر 30 سال تھی۔ سوال، حضرت زینب کا پہلا عقد کس سے ہوا تھا؟ جواب، طفیل بن حارث سے۔ صفحہ نمبر 144۔ سوال، حضرت زینب بنت خزیمہ کتنا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں؟ جواب، 3 ماہ۔ سوال، حضرت زینب بنت خزیمہ نے کب اور کہاں انتقال کیا؟ جواب، 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں مدفن جنت البقیع میں ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ۔ سوال، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب، قریش کے خاندان مخزم سے۔ سوال، جب ام سلمہ کے والد کا نام ابو امیہ تھا، والدہ کا نام بتائیے۔ جواب، عاتقہ بنت عامر بن ربیعہ۔ سوال، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کا پہلا نکاح کس سے ہوا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد سے۔ سوال، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو سلمہ بن عبد الاسد کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ جواب، چچا بھائی تھے۔ سوال، حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی دفعہ کہاں ہجرت کی؟ جواب، حبشہ کی طرف۔ سوال، یہ بتائیے کس سن ہجری میں حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا؟ جواب، 4 ہجری میں جنگ احد میں زہریلے تیر سے زخمی ہونے کی بنا پر۔ سوال، بتائیے ابو سلمہ کی نماز جنازہ پڑھتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکبیریں پڑھیں؟ جواب، 9۔ سوال، حضرت ام سلمہ احادیث کی راوی بھی تھیں، بتائیے کتنی احادیث ان سے مروی ہیں؟ جواب، 378۔ سوال، ابن سعد کے بیان کے مطابق حضرت ام سلمہ کو کس سے نکاح کا پیغام بھی بھیجا؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق نے۔ سوال، یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کے ذریعے حضرت ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا اور جسے انہوں نے قبول کر لیا؟ جواب، حضرت عمر فاروق کے ذریعے۔ سوال، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام سلمہ کا نکاح کب ہوا؟ جواب، شوال 4 ہجری میں۔ 7 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں۔ سوال، بتائیے حضرت ام سلمہ ماہ بالالتزام کتنے روزے رکھا کرتی تھیں؟ جواب، 3 روزے۔ صفحہ نمبر 145۔ سوال، حضرت ام سلمہ کا انتقال کب ہوا؟ نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب، 63 ہجری میں 84 سال کی عمر میں حضرت ابو ہریرہ نے مدفن جنت البقیع میں ہے۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت حبش۔ سوال، حضرت زینب بنت حجش کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے قبل حضرت زینب کس کی عقد میں تھیں؟ جواب، زید بن حارثہ۔ 1 سال بعد ان سے طلاق ہوئی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب کی شادی کے بعد کس غلط تصور کی جڑ کاٹ دی گئی تھی؟ جواب، متبنہ کے بارے میں۔
سوال حضرت زینب بنت حجش کے نکاح کے بارے میں قرآن حکیم کی سورہ الاحزاب آیت نمبر 37 میں کیا ارشاد کیا گیا ہے؟ جواب: پھر جب زید اپنی خواہش اس عورت سے پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ سوال حضرت زینب بنت حجش کا اصل نام اور کنیت کیا تھی؟ جواب: زینب، کنیت ام الحکم، تعلق قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تھا۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتا سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، امیمہ بنت عبد المطلب۔ سوال: بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش سے کب نکاح کیا؟ جواب: صفر 5 ہجری میں بعمر 36 سال۔ سوال: دعوت ولیمہ میں کتنے افراد نے شرکت کی؟ جواب: 300 افراد۔ حضرت انس لوگوں کو بلا کر لائے۔ سوال: بتائیے ولیمے کے روز کیا خاص واقعہ پیش آیا ہے؟ جواب: سورہ احزاب کی آیات حجاب نازل ہوئی اور پردے کا رواج ہوا۔ سوال: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: میں نے دین کے معاملے میں زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں ام المؤمنین حضرت زینب کا کتنا وظیفہ مقرر کیا تھا؟ جواب: 12,000 درہم۔ سوال: حضرت زینب بنت حجش نے 53 سال کی عمر میں کب انتقال کیا؟ جواب: 20 ہجری میں نماز جنازہ فاروق اعظم نے پڑھائی۔ سوال: ام المؤمنین حضرت زینب سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ جواب: 11۔